پیچھے ہم نے رفارف الاولیاء کو پڑھا تھا، تو اس کے بعد اب آگے ایک سفر ہے، اور شیخ فرماتے ہیں کہ جی ایک فرشتہ ایک اعلیٰ سیڑھی لیے حاضر ہوا، نیچے کی طرف آیا، تو میں اس پر چڑھ کر مستوی اعلیٰ تک پہنچا۔ جب اس نے مجھے کعبہ قوسین میں اتارا تو بولا، دید کے بعد اب دلیل کا طالب مت بن۔ پھر اس نے اپنے پر پھیلائے اور واپس چل دیا، یعنی کہ شیخ کو جو نہیں کعبہ قوسین کے مقام پہ پہنچا کے وہ روانہ ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں، سالک کہتا ہے، جب میں وہاں اکیلا رہ گیا تو آواز آئی، سلام کر تجھے جواب دیا جائے گا، اور مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ پس میں نے واجب سلام کیا اور سر جھکا کر انتظار کلام کیا، یا سر جھکا کر جواب کا انتظار کیا۔ پھر مجھے داخل سے ایک صدا آئی، یعنی کہ اپنے اندر سے نہیں، ہاں مجھے داخل سے آواز ہے، مجھے ایک رینڈم آواز آئی، اور داخل سے نہیں ہے، نہ اندر سے تھی نہ باہر تھی، وہ اندر سے نہیں تھی، آگے لکھا ہوا ہے نا۔ نہیں، وہ لکھا ہوا نا کہ میں نے اپنے اندر سے سوال فسمے تو کلام منی، ہاں، کہ میں نے اپنے اندر سے ایک بات سنی۔ لیکن وہ داخل سے دیکھو نا، وہ آگے بھی کیا لکھا ہوا ہے، جو نہ میرے اندر تھی نہ باہر تھی۔ ہاں، جو نہ اندر تھی نہ باہر تھی، لیکن میں نے باہر سے نہیں سنی، تو اس وجہ سے کہا کہ سنی اندر سے ہی ہے۔ اب آپ اس کو کہیں کہ کل پہ لکھا ہوا یا جو بھی ہوا، لیکن وہ اس کے اندر ہی تھی۔ اور یہ ساری بات ہے، شیخ کی معراج ہے، تو اس میں شیخ اپنے اندر کی بات ہی زیادہ کر رہے ہیں نا، تو وہ باہر والا تو مقام ہے نہیں، تو اس وجہ سے شیخ نے کہا کہ جی آواز آئی۔ اب آواز جو آئی تو وہ ایک اشعار کی صورت ہی تھی، اور یہ سارے اشعار جو نہیں ہیں شیخ نے پھر لکھ دیے ہیں کہ کہتے ہیں جی، للہ در و اصابت سارت بہم نجب الفناء بحضرت الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایسی جماعت ہے کہ جس سے فنا کی اونٹنیاں حضرت رحمان تک کی طرف سفر کرتی ہیں۔ تو اب اس میں جو نہیں ہے، اس میں یہ جو جماعت ہے، یہ کون سی جماعت ہے؟ شیخ احمد محمد علی نے بھی اور ابن سعودکین نے بھی شیخ اکبر سے جو شرح کی ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ جی اسماء الہی ہیں، تو یہ نیچے حاشیے میں لکھا بھی ہوا ہے۔ تو لیکن آگے کہتے ہیں کہ جی کون سی جماعت ہے جس سے فنا کی اونٹنیاں حضرت رحمان، فنا کی اونٹنیاں، ظاہر بات ہے کہ اسماء الہیہ سے یہ انسانی جسم جو کہ ایک فنا ہونے والی ہے، اس کو اونٹنی سے سفر کی تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ سفر کر رہی ہے حضرت رحمان کی طرف، لیکن اسماء الہیہ کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ اگر اسماء الہیہ نہیں ہوں گے تو پھر یہ سفر جو نہیں ہے ان کا، وہ سفر یعنی کہ اس تک نہیں ہو سکتا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسماء الہیہ وہ اونٹنی ہے میرے خیال میں، نہیں، اسماء الہیہ اونٹنیاں نہیں ہیں۔ اسماء الہیہ کے ذریعے وہ جا رہا ہے نا، کہ سواری تو کسی پہ کرے گا تو اسماء الہیہ نہ ہو، اپنے نفس کی سفاری پہ کر رہا نا۔ اسماء الہیہ ایک جماعت ہے کہ جس سے فنا کی اونٹنیاں حضرت رحمان کا سفر کر رہی ہیں۔ اسماء الہیہ کے اوپر بیٹھ کے سفر نہیں کر رہے، اسماء الہیہ کے تھرو کر رہے ہیں، وہ ان کو گائیڈ کر رہی ہیں یا بتا رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ذات تک پہنچنا تو اسماء سے ہی جائے گا نا، اس کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ نفس کی جو اونٹنیاں ہیں، ان کا جو سفر ہے وہ اسماء الہیہ کے تحت ہے یا ان کی گائیڈنس میں ہے۔ اچھا، اس کی یہ تو جو شیخ نے بتا دیا نا کہ یہ اسماء الہیہ ہیں، لیکن اس کا جو عام مفہوم یہ بنتا ہے کہ کوئی ایک ایسی جماعت ہے کہ جو حضرت رحمان کی طرف سفر کر رہی ہے۔ حالانکہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، پیچھے بھی ہم نے جماعت کی بات ہی کی تھی، رفارف الاولیاء میں ہم نے دیکھا کہ اولیاء کی کتنی اقسام ہیں۔ تو وہ جو سادہ انٹرپریٹیشن ہے وہ سادہ جماعت کی ہے، لیکن جو شیخ نے اپنی خود بتائی ہے وہ اسماء الہیہ کی، چونکہ وہ بتایا کہ اسماء الہیہ کے تھرو یہ سفر ہو رہا ہے، تو وہی ہیں۔ اچھا، اب ایک جماعت وہ کیا ہے، فَقَطَعُوا زَمَانَهُمْ بِذِكْرِ حَبِيبِهِمْ، کہ یہ جو سفر کر رہے ہیں انہوں نے اپنا زمانہ اپنے حبیب کے ذکر میں کاٹا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو سفر کر رہے ہیں حضرت رحمان تک، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنا زمانہ یعنی کہ اپنا دور، اپنا وقت جو نہیں ہے اپنے حبیب کے ذکر، اللہ کے ذکر میں، وَتَخَلَّقُوا بِسَرَائِرِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کے جو راز ہیں اس سے متخلق ہوئے۔ اب اس میں جو ہے نا وہ یہ بھی مشہور حدیث ہے، وہ آپ نے پڑھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق خود قرآن تھا، تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تخلقوا بسرائر القرآن، کہ یہ لوگ بھی جو ہے اسی قرآن سے ہی، کیونکہ ساری بات ہے کہ حق کی طرف سفر ہے تو حق کے بتائے ہوئے راستے پر ہی ہو سکتا ہے، تو اسی خلق کو لے کے جو قرآن میں چیزیں آئی ہیں وہی چیزیں لے کے، ان کو سمجھ کے، اس کے حقائق کو لے کے، اور اس کے مطابق جو نہیں ہے حق کی طرف جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ وارثوا النبی الہاشمی المصطفیٰ،
ان لوگوں نے وراثت پائی ہے النبی الہاشمی المصطفیٰ، نبی کی، ہاشمی کی اور مصطفیٰ کی۔ نبی جو نہیں ہے وہ تو نبی ہے، ہاشمی جو ہے میرے خیال میں ان کا قبیلہ ہے، اور مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ چنا ہوا، کہ منتخب کردہ جو بندہ ہے اس کا۔ من اشرف الاعراب من عدنان، اور یہ نبی ہاشمی جو ہیں وہ عدنان کی نسل میں سب سے شرف والے ہیں۔ اور اعراب کا اشارہ جو ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ جی عرب اعراب یا عرب جو نا وہ بیان کے معنوں میں آتا ہے، عجم جو ہوتا ہے نا وہ مطلب بیان کے نہ ہونے کے معنوں میں آتا ہے، تو یہ بھی ہے کہ وہ جوامع الکلم کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ وہ جو نہیں ہے یہ اس حیثیت میں ہے۔ تو اس حوالے سے پھر شیخ نے نا اپنے حوالے سے بھی بتایا، تو کہتے ہیں کہ ایک مقام پہ بتایا کہ جب شیخ کو یہ وراثت ملی، کہتے ہیں فورثت محمدً فورثت کلًا، کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت پائی تو میں نے کل کی وراثت پا لی۔ تو وہ جو جوامع الکلم کا اشارہ ہے نا وہ بھی اس میں اعراب کی صورت میں موجود ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ فتوحات میں فرماتے ہیں فما ورثنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ما ذکرناہ من عنایت الحق، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وراثت پائی ہے جس کو میں نے تمہیں بتا دیا، اور وہ حق کی عنایت۔ اور وہ شعر تو آپ کا ہے ہی مشہور، جس میں کہتے ہیں انا ختم الولایت دون شک، کہ کوئی شک نہیں کہ میں ہی ختم اولیاء ہوں، یہ ختم ولایت ہے میرے اوپر۔ بے ورث الہاشمی مال مسیح، کہ میں نے ہاشمی اور مسیح دونوں کی وراثت پائی ہے، کیونکہ ولایت کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے نا، تو اصل ولایت ادھر سے پائی ہے، اور ہاشمی سے یعنی کہ ختم ولایت المحمدیہ یہ مقام پایا ہے۔ تو یہ شعر تو آپ کا بڑا مشہور ہے۔ اچھا جی آگے شعر ہے، راکبو براق الحب فی حرم المنا وسروا لقدس النور والبرہان۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو کہ اسماء الہیہ کے تحت سفر کر رہے ہیں، نفوس جو ہیں، یہ محبت کے براق پر سوار ہوئے ہیں، فی حرم المنا، اور خواہش کے حرم میں، خواہش کے حرم میں، خواہش یہی ہے نا کہ حق تک جانے کی خواہش ہے نا، خواہش کے حرم میں محبت کے براق پر سوار ہوئے ہیں، اور اس سفر میں وسروا لقدس النور والبرہان، نور اور برہان کے قدسی مقام کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اچھا یہ برہان سے مراد یہاں پر جو ہے نا کوئی عقلی برہان نہیں ہے، یہ حق کی برہان ہی آپ اس کو تصور کریں گے، جس طرح سے وہ ایک حضرت یوسف کے والے سے جو نہیں ہے وہ اشارہ بھی ہے قرآن مجید میں کہ برہان رب ہی، تو وہ جو رب کی جو برہان ہے یہ صوفیاء کا جو مشاہدہ ہوتا ہے یا کشف ہوتا ہے یا القاء ہوتا ہے یا جو الہام ہوتا ہے جو بھی، یہ وہ والی برہان ہے، یہ کوئی عقلی برہان میں سفر نہیں کر رہے۔ اچھا پھر یہ جماعت جو نہیں ہے وقف علی حجر الصفا، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، تو صفا کی پہاڑی پہ جو نہیں ہے یہ ٹھہرے۔ صفا سے مراد جو ہے نا وہ اس کا لغوی طور پہ مطلب لیا جائے تو صفائی مطلب ہوتا ہے پیورٹی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وقف علی حجر الصفا فاتاہم لبن الہدا من منزل الفرقان، کہ یہ لوگ ٹھہرے ہیں صفا کے پتھر پر، تو ان تک پہنچا ہے ہدایت کا دودھ منزل فرقان سے۔ صفا سے مراد نفس کا قدورت اور بشری آلہ سے پاک ہونا ہے۔ یہ جماعت اولیاء اپنے نفوس کی کثافت سے پاک ہو گئی تو حجر صفا کے مقام پہ ٹھہر گئی، تو وہ صفا اور مروہ جو نہیں ہے یہ اس کی طرف بھی ایک اشارہ ہے۔ اچھا حجر سے مراد شیخ کے ہاں جو ہے نا، حجر تو پتھر کو کہتے ہیں، تو شیخ کی جو ایک ترتیب ہے نا جس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے انسان ہیں، پھر نباتات ہیں، پھر حیوانات ہیں، پھر نباتات ہیں، اور پھر جمادات ہیں، کیٹیگری میں نیچے سے لے کے چلتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جو جمادات جو کہ پتھر ہیں، جمادات جو نہیں ہے وہ حق کا علم باللہ میں سب سے زیادہ مطلب وہ ہیں ان کے پاس ہے، پھر اس کے بعد نباتات ہے، پھر حیوانات ہے، اور پھر انسانوں کے پاس ہے، تو وہ سب سے زیادہ کامل ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے وہ راسخ اس وجہ سے ہیں کیونکہ اپنی عبودیت میں بہت زیادہ راسخ ہیں، جس جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں اس کو نہ ہٹتے ہیں، تو نہ کوئی دیکھیں نا وہ اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کرتے نا، پتھر کو یہ تو نہیں ہے کہ اٹھ کے کہیں اور کر لے گا، تو وہ اس وجہ سے راسخ ہیں۔ اور باقی نباتات میں جو ہے وہ پھر تھوڑا بہت نمو ہوتا ہے، وہ پہلے پودا ہوتا ہے پھر بڑھ کے درخت ہو جاتا ہے۔ حیوانات میں تو ظاہر حرکت بھی ہے، اور انسان میں تو خیر نفس بھی ہے، پھر وہ جتنا آگے دور ہوتے جاتا ہے نا تو اتنا ہی وہ اس سے دور ہوتے جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ وقف علی حجر الصفا، کہ اس پتھر کے پاس، صفائی والے پتھر کے پاس، ان کی اپنی عبودیت میں اتنے زیادہ قائم ہو گئے ہیں کہ تب جا کے ان کے پاس وہ دودھ یعنی کہ علم آیا ہدایت والا۔ تو یہ عبودیت اور اس کی طرف اشارہ ہے۔ علم کا تو جیسے سب کو معلوم ہی ہے کہ علم دودھ کی صورت میں،
تو جس طرح کہ شب معراج میں بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا اور شراب پیش کی گئی تو آپ نے دودھ کو اختیار کیا، تو فرمایا گیا کہ جی آپ نے فطرت کو پا لیا، اور پھر اس کی تعبیر کی کہ جی دودھ سے مراد علم ہے۔ اور شیخ نے نا ساروں کی تعبیر کی ہوئی ہے، دودھ کی بھی کی ہے، پانی کی بھی کی ہے، شراب کی بھی کی ہے، اور شہد کی بھی کی ہے۔ یہ چار مشروب ہے نا، قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہ 4 نہریں ہوں گی جنت میں، تو ان چاروں کی ایک وہ ہے، شاید اس کتاب میں ہم پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے کس طرح سے ہے، تو وہ چاروں کی آپ نے تعبیر کی ہے۔ ہاں بلکہ اسی کتاب میں ہے نا شیخ فرماتے ہیں کہ جی مجھے شراب اور دودھ دیا گیا تو میں نے کامل وراثت والا دودھ پیا اور شراب کو چھوڑ دیا اس ڈر سے کہ کہیں مستی میں کوئی راز نہ فاش نہ کر بیٹھوں۔ شیخ شاید میں پڑھ چکی ہیں ہم، یہ نہیں پڑھا بھی، پھر آگے آئے گا، چلیں جو بھی ہے۔ اچھا، اب کرو سما جسومہم، اب یہ اسماء نے جو نہیں ہے، جن اسماء کے ساتھ وہ چل رہے تھے، ان اسماء نے ان کے جسموں کے آسمان کو پر دستک دی۔ ففتحت ابوابها فبدت لهم عینان، تو ان کے دروازے کھلے اور ان پر 2 آنکھیں ظاہر ہوئی، یا ان کے اوپر 2 چشمے ظاہر ہوئے۔ کرا تو ٹھیک ہے، کھٹکھٹانا ہے، دستک دینا ہے۔ سما جسومہم، ان نفوس کے جسموں کی اب بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ ظاہری بات ہے جسم کی وہ انسان کی جب تخلیق ہوئی ہے تو تخلیق کے بعد وہ جسم بھی ساتھ ہی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جب یہ حضرت آدم کا بھی ابھی آگے آئے گا تو آپ دیکھیں گے، ففتحت ابوابها، جب یہ جسم کھلے یعنی کہ ان کی تخلیق ہوئی، جسم تخلیق، فبدت لهم عینان، تو 2 چشمے یا 2 مصدر کہہ لیں، یہ 2 ذرائع یا 2 جگہ نظر آ گئی ان کو، ان اسماء کو۔ آگے ان دونوں کا آنکھوں کا بتایا، دونوں چشموں کا بتایا۔ عین تبسم صغرها لما رات ابناها فی جنت الرضوان، ایک آنکھ مسکرائی، تبسم کیا جب اس نے اپنے بیٹوں کو جنت رضوان میں دیکھا۔ 2 آنکھیں تھیں نا، تو ایک یعنی کہ 2 میں تقسیم ہو گئے نا، تو ایک جنت والے تھے اور ایک دوزخ والے تھے، تو آسمان نے دیکھا کہ یہ ہمارے بعد تو آگے سلسلہ کدھر جانا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک دائیں آنکھ ہے اور ایک بائیں آنکھ ہے، تو یہ دائیں ہیں، 2 دائیں والے تھے نا، حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جو ہے تخلیق کیا تو ان کو دائیں اور وہ بائیں میں ان کے وہ بیٹے تھے، تو انہیں ایک دائیں طرف والے جنت میں گئے اور بائیں طرف والے دوزخ میں۔ وہ شروع میں ایک حدیث بھی موجود ہے، شاید اس کا ذکر آ چکا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے جناب، اپنے بیٹوں کو دیکھا جنت رضوان، رضوان سے مراد ہے کہ اللہ کی رضا والی، جہاں پہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اچھا، اب دوسری آنکھ، وشمالها عین تحدر دمعها، اور جو بائیں آنکھ تھی اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ لما راتہم فی لظا النیران، جب اس نے دیکھا کہ یہ بیٹے میرے تو جو نہیں مخلوق آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی ہے، تو یہ اسماء جو نہیں اب اوپر سے ساری کہانی دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے۔ آگے جناب، کرو سما روح، مراد کو پالنا مشکل ہوتا ہے۔ کرو سما روح لما آنسو جسمن ترابیا بلا ارکان۔ اچھا، وہ تخلیق کے اگلے درجے میں پہنچے ہیں اسماء، کہ اب روح کا آسمان انہوں نے کھٹکھٹایا ہے۔ پہلے جسم کا آسمان کھٹکھٹایا تھا جب اس میں روح نہیں تھی، اب انہیں روح کا آسمان کھٹکھٹایا۔ لما آنسو جسمن ترابیا بلا ارکان، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک خاکی جسم بغیر ارکان کے، یعنی کہ ابھی اس کی نشت کامل تکمیل نہیں ہوئی، نشت کے مراحل میں ہے، تو یہ نشت آدمیت کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی تو اس میں، تو روح کے آسمان کھٹکھٹانے سے مراد یہی ہے کہ وہ اب آدم کی روح جو نہیں ہے وہ جسم میں داخل کی جائے گی اور وہ سارا نظام آگے چلے گا۔ تو کیا کہتے ہیں جی، جب یہ دیکھا تو اس کے بعد ڈائریکٹ ہی روح پہ چلے گئے۔ فبدا لہم لاہوت عیسیٰ المجتبیٰ روحن بلا نفس ولا جسمان، تو آدم سے آگے عیسیٰ پہ گئے تو ان پر ظاہر ہوا لاہوت عیسیٰ، یعنی کہ عیسیٰ کا لاہوت المجتبیٰ، جنہیں منتخب کیا گیا ہے، اور وہ کیا تھے؟ روحن بلا نفس ولا جسمان، اور وہ ایک ایسی روح تھے کہ جس کا نہ کوئی نفس ہے اور نہ ہی کوئی اس کا جسم ہے یا جسد ہے۔ اب اس میں جو لاہوت کا اشارہ ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شیخ نے لاہوت کا جو اشارہ دیا ہے، تو وہ اس وجہ سے بھی کہ آپ کی جو تخلیق ہے نا، جیسا کہ فصوص میں تو پورا چیپٹر اسی کے اوپر ہے کہ اس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کی جو تخلیق ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی میں نے اپنی طرف سے مطلب ان کو وہ کلمہ کہا، اور اس کی بھی حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب ہے، تو اس وجہ سے نا ان میں، اور چونکہ وہ بھی نفسانی پہلو بھی ان کے اندر نہیں تھا،
اور جسمانیت بھی مطلب ان کی اتنی وہ نہیں تھی پاورفل، زیادہ تر ان کی روحانیت میں ہی ساری پاور، اسی وجہ سے ولایت کے والے سے شیخ نے کہا کہ وہی خاتم الاولیاء ہیں، ساری ولایت انہی سے چلتی ہے، سب کچھ نظام انہی کے انڈر کنٹرول ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اس کو نا لاہوت، یعنی کہ لاہوت جو نہیں ہے وہ الہ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ بھی اس طرح تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ان کو قوت حاصل تھی کہ وہ کم بإذن اللہ کہتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ پھر پرندہ اور مردے کو بھی زندہ کر لیتے تھے۔ تو یہ انسانوں کا تو کام نہیں ہے نا، تو یہ الہ کا کام ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کام کر سکے، تو اس کی طرف صرف تشبیہ دی گئی ہے کہ پھر ان کے اوپر جو ظاہر ہوئی لاہوت عیسیٰ تھی۔ شیخ نے نا فصوص الحکم میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح ایک ایسی ذات میں متشکل ہوئی جو مطہرۃ عن الطبیعہ، جو طبیعہ سے مطہر تھی۔ نہیں، نیچر ہی نہیں تھی اس میں، بائی نیچر جب بھی آ جائے گی نا طبیعہ جس کو کہتے ہیں، فزیکل نہیں تھی نا، اگر نیچر آئے گی تو پیور تو نہیں نہ رہے گی، طبیعہ سے ہی پاک تھی، یعنی کہ نفس سمجھ لیں کہ ان کا نفس نہیں تھا، جو غرض نہیں تھی، نفس نہیں تھا، یہ جو نفس اور غرض تھا لیکن وہ اتنا قوی نہیں تھا، کیونکہ حضرت مریم کی طرف سے ان کو جو کچھ ملا نا وہ اتنا قوی نہیں تھا نا۔ نفسانی جو تھا اصل میں جو پاور ہے وہ مرد کے پاس ہے نا، ویسے بھی وہ عورت کی طرف سے ویسے بھی ان کو کم حصہ ملا نا، اور جو روحانیت والا معاملہ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو پھونکا وہ اس کی وجہ سے وہ پاورفل ہو گیا، اور یہ کام یہ والا معاملہ جو تھا یہ کم رہ گیا، یہ مطلب مغلوب ہی رہ گیا، بس برائے نام جس کو کہتے ہیں۔ حقیقت میں اگر وہ ہوتا نا تو پھر تو مطلب ہو بھی نہیں سکتا تھا، کدھر جبرائیل علیہ السلام کی پاور اور کدھر ایک عورت کے ساتھ، تو کیا مقابلہ ہی کوئی نہیں نا۔ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر وہ اصل آئی ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ خاتم الاولیاء ہیں کہ انہوں نے ولایت کو اپنی اصل اس میں اخذ کیا ہے، پیور فارم میں۔ تمام بندوں کو مقام ولایت جو ملتا ہے نا، مطلب وہیں سے دیکھیں نا، اگر آپ ان کے اس پہ چلے جائیں گے نا تو آپ مقام ولایت پہ چلے جائیں گے، سادہ سی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ کے جس طرح سے وہ تھے، جس طرح سے وہ انہوں نے زندگی گزاری، وہ مقام ولایت ہے، اور جس طرح سے یہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام خلافت ہے، یہ ولایت نہیں ہے۔ خلافت اور چیز ہے، ولایت اور چیز ہے۔ تو خلافت میں جو نہیں حکومت بنائی جاتی ہے اور پھر حکومت چلائی جاتی ہے اور لوگوں کو اپنے تابع بنایا جاتا ہے، ولایت میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے پیچھے تو کوئی بندے، وہ تو ویسے ہی ان کے ساتھ جڑے بندے منسلک ہو گئے تھے تو بس وہی تھے، انہوں نے کوئی حکومت نہیں بنائی، وہ آگے بھی حکومت نہیں بنائیں گے، وہ مسلمانوں کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب وہ دوبارہ بھی آئیں گے نا تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، حکومت ان کی تو نہیں ہوگی، حکومت امام مہدی یا جو کچھ ہوگا وہ بس اپنا اپنا رول ہی ادا کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کوئی اور چیز ہے، وہ ولایت اور چیز ہے اور خلافت اور چیز ہے۔ آگے جناب، کمل الجمال بیوسف فتطلع لمقام ادریس العلی الشان۔ اب یہ اسماء جو اب تیسری سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یوسف میں جو نہیں ہے وہ جمال مکمل ہو گیا ہے، خوبصورتی، اس طرح ادھر حضرت عیسیٰ پہ ولایت مکمل ہوگی ہے نا، حضرت یوسف پہ جمال مکمل ہوا۔ ہاں، تو جمال سے اب اس کا جو ہے نا شیخ نے فصح یوسفی میں جو اشارہ کیا ہے نا، اس کو وہ عالم مثال کے ساتھ شاید ان کو جوڑا ہے حضرت یوسف کو۔ تو یہ جتنی صورتیں نہیں ہوتی یہ عالم مثال میں کریٹ ہوتی ہیں نا، تو صورتوں کا جو سارا نظام ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، جمال مکمل ہونے سے مراد یہ اس عالم مثال کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو ظاہری حسن و جمال ان کا ہے ہی ہے نا، لیکن ظاہری بات ہے کہ صرف ظاہری تک تو بات نہیں ہوتی نا، یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ تو ایک ان کی تو پیروی کی جاتی ہے نا، ان کی طرف تو دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی مقام کی بات ہوتی ہے تو یہ مقام ہے کہ تمام صورتیں جو نہیں ہیں، وہ جو عالم خیال ہے، عالم مثال ہے، اس میں جو کنٹرول ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ سمجھ لیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ آگے فتطلع لمقام ادریس العلی شان، پھر یہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ادریس کا جو عالی شان مقام ہے، چوتھے آسمان والا، چوتھے آسمان میں ہم پڑھ کے آئے ہیں ابھی پیچھے، وہ ہاں سینٹر میں نا کتب، یعنی کہ اس میں تو شیخ نے ان کے اوپر بھی فصوص الحکم میں پورا فصل بھی ہے، اور اس کا وہ قرآن مجید کی اس آیت کا ذکر بھی کرتے ہیں، وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے انہیں ایک اونچے مقام میں بلند کر لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مقام تمام افلاق کا مرکز تھا، اور وہ فلک شمس پہ جو نہیں ہے بیٹھ کے تمام امور کا جو ہے وہ جائزہ لے رہے تھے۔ تو یہ ان کا مقام، تو یہ اسماء جو نہیں ہے پھر ان تک پہنچے۔ دارالخلافہ تھا وہ مقام، وہاں سے سب کنٹرول آگے پیچھے دیکھنا۔ حضرت ادریس کے والے سے بھی شیخ نے یہی بتایا کہ وہ جو ہے نا ادریس اور الیاس دونوں اکٹھے ہی ہیں، کہ وہ بھی عقل مجرد بن گئے تھے، نفس یعنی کہ مادے کی کثافت ان کی جو نہیں ہے وہ پاک ہو گئی تھی۔ ہاں
انہوں نے یہ بھی کہا، لیکن ساتھ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ ایسے ہو گئے نا تو انہوں نے پھر معرفت بھی ان کی عادی ہوگی، تشبیہ والی معرفت کھو دی، تنظیم میں چلے گئے تھے۔ ان کی کیا ہو گیا حضرت ادریس علیہ السلام کی؟ دیکھیں جب وہ تنظیم میں چلے گئے نا تو پھر تشبیہ والی معرفت جو نہیں ہے وہ ختم ہوگی نا، وہ نہیں پا سکے نا، نفس والا معاملہ ختم ہو گیا۔ حضرت یوسف جو نہیں ہے وہ تیسرے آسمان میں ہے، جمال اور تشبیہ کا مقام ہے صورتوں والا۔ حضرت ادریس جو نہیں ہے چوتھے آسمان میں ہے، جو جلال اور تنزیہ کا مقام ہے۔ اب دیکھیں نا ایک ایک نبی کو ایک ایک چیز ملی ہوئی ہے، سب چیزیں کسی کو اکٹھی نہیں ملی، سب چیزیں کسی کو اکٹھی نہیں ملی ایک کوئی، لیکن جس کو جو چیز ملی ہے نا وہ اس کے پاس ہے۔ مسئلہ یہ آتا ہے ہم اس سے وہ چیز بھی چھین لیتے ہیں، نہیں نہیں ساری ہمارے پاس ہی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آپ نے فرق بیچ میں رکھنا ہے۔ آگے کہ جی اچھا طلب الخلافت اذا رأوا ہارون قد اربت منازلہ علی کیوان، انہوں نے پھر خلافت کو طلب کیا، یعنی خلافت کی طلب میں جب گئے آسمان، اگلے آسمان جب خلافت کی طلب میں گئے یعنی اگلے آسمان میں گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے 5ویں آسمان میں ملاقات ہوئی کہ ان کی منازل جو نہیں ہے وہ کیوان سے بھی بڑھ گئی ہیں، سیٹرن، زحل، یہ ہم نے ان کا پڑھا ہوگا اسی کی۔ تو یہ خلافت کی اب بات ہے۔ اب یہ خلافت کی بات اس وجہ سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگا تھا کہ جی میرے بھائی کو جو نہیں ہے میرا خلیفہ بنا کے میرے ساتھ بھیجیں، کیونکہ وہ فرعون جو نہیں بڑا ڈڈ ہے، وہ اس کی طرف اشارہ ہے خلافت کی طرف۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا جی، نال الخلافت عندما نال منا موسیٰ کلیم الرحمن المنان، کہتے ہیں خلافت ان کو تب ملی ہے ان اسماء کو جب موسیٰ کی دعا قبول ہوئی ہے۔ اور موسیٰ کون ہے؟ کلیم الرحمن راحم المنان، کہ اللہ تعالیٰ کے کلیم اللہ ہے، منان کا مطلب ہے احسان کرنے والے خدا کے جو کلیم ہے۔ تو اسماء کو خلافت کس طرح مل گئی موسیٰ کے بھائی کو خلافت میں؟ کیونکہ احکام اسماء کے ہے نا، یہ بات یہ ساری چل رہی ہے کہ اسماء جو نہیں ہے یہ اب اپنے اثرات اور اپنے احکام کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اثرات کا ظہور کہاں کہاں پہ ہوا ہے، تو یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ نال الخلافہ، کہ اسماء کو جی خلافت مل گئی کہ جب موسیٰ کی آرزو جو نہیں ہے وہ پوری ہوئی۔ اور موسیٰ کی آرزو کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرک فی امری، کہ میرا ایک وزیر بنا میرے گھر میں سے میرا بھائی ہارون، تو وہ ان کے خلیفہ تھے۔ نبوت بھی مانگی تھی ان سے اور وہ خلیفہ بھی بنا، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی جو پوری ہوئی۔ اچھا کلیم اللہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت موسیٰ جو نہیں ہے وہ، اور دوسرا کلیم الراحم المنان، الراحم رحمت والا اسم آیا اور منان جو نہیں ہے احسان والا اسم ہے۔ تو یہ شیخ نے نا یہ میرے خیال میں فصوص میں اس کا ذکر کیا کہ ہارون علیہ السلام کی جو نبوت ہے نا وہ نبوت رحموت ہے، رحمت سے ان کی نبوت ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ سے کہا تھا جب انہوں نے ان کی داڑھی پکڑی تھی، یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، اپنی ماں کا واسطہ دیا جو کہ رحمت کا اشارہ ہے کہ میرے بھائی میری ماں جائے کہ میری داڑھی مت پکڑ۔ تو یہ جو نہیں ہے یہ اس رحمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رحمت الہی کا مظہر ہے۔ اور حضرت موسیٰ کا جو دوسرا اسم آیا ہے کہ راحم المنان، تو اسم کا بھی قرآن مجید میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، کہ ہم نے تیرے اوپر ایک پہلے بھی احسان کیا تھا، تو یہ احسان والا اشارہ ہے۔ جب شیخ نے خلیفہ کے بارے میں بتاتے ہیں، خلیفہ وہ ہے جسے سیف یعنی طاقت اور حکم یعنی فیصلہ دیا جائے، حکومت جو قائم کرتا ہے، تو وہ سارے خلیفہ نہیں ہوتے۔ فما کل رسول خلیفہ، ہر رسول خلیفہ نہیں ہوتا۔ خلیفہ کون ہے جو اس کو جیسے بات تلوار ہوتی ہے، حکومت ایک اور چیز سیف تلوار اور ولایت حکومت، یعنی جو حکمرانی قائم کر لے وہ خلیفہ ہے، جو بھی کر لے۔ آج کے دور میں جو کر رہا ہے وہ اس کا نائب ہے، لیکن اصل میں جو کر رہا ہے وہ خلیفہ رسول ہے۔ تو ہر رسول خلیفہ نہیں ہے، رسول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، وہ خلیفہ تو نہیں ہے نا۔ آگے جی تمہت بہم ہماتہم فتخللوا فی حضرت الزلفیٰ کرا الضیفان، ان کی ہمتوں نے انہیں مزید بلند کیا۔ اسماء جو نہیں ہیں ابھی حضرت آدم علیہ السلام سے چلے ہیں، اور ان کی ہمتوں یعنی کہ توجہ مزید بلند کی ہے، تو کدھر پہنچے ہیں؟ تو وہ ہاں ہمت تو توجہ ہے نا، پس وہ حضرت زلفیٰ قربت والے مقام میں مہمانوں کی ضیافت کے لیے داخل ہوئے، تو 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آسمان پہ، کیونکہ آپ تو نہیں ہے وہ مہمانوں کی ضیافت کے والے سے مشہور ہے نا۔
ٹھیک ہے جناب، آگے کہتے ہیں اس میں تو ساری باتیں واضح ہیں. زلفہ جو نہیں ہے وہ قربت والا مقام ہے، اور مزدلفہ جو نہیں ہے وہ بھی زلفہ سے ہے. تو یہ شیخ نے پورا بتایا ہوا ہے کہ منا جو نہیں ہے وہ منا سے ہے، اور مزدلفہ جو نہیں ہے وہ زلفہ سے ہے. منا، مزدلفہ، عرفات جو نہیں ہے وہ عرفہ سے ہے. یہ سارے مقام شیخ نے بتائے ہوئے ہیں نا. فتوحات میں آپ پڑھیں، بڑی اس کی گہرائی میں بتائی ہر چیز، تو وہ بڑے مزے کی ہے. آگے کہتے ہیں جی کملت صفاتہم علیہ ورتقو عن سدرۃ الایمان والاحسان، کہ ان کی عالی صفات جب کامل ہو گئی تو یہ مزید اوپر چلے گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر چلے گئے. الایمان والاحسان، ایمان اور احسان والے سدرہ سے بھی اوپر چلے گئے. ٹھیک ہے جناب، جس طرح کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے حضرت کرسی پڑھی تھی نا، اس سے بعد جو نہیں رفارِ فلولا پڑھا اور ابھی کعبہ قوسین، تو یہ وہی والی سفر ہے ذرا. ٹھیک ہے جی، اب اوپر جا کے کدھر جا رہے ہیں؟ للذات کان مسیرہم فہباہم، ان کا جو سفر ہے وہ ذات کی طرف ہے. فہباہم بشہودہا عینا بلا اکوان، پس اللہ نے انہیں اکوان کے بغیر اپنی ذات کا عینی شہود عطا کیا. اب یہ اسماء کا جو سفر چل رہا تھا نا، یہ بھی ذات کی طرف ہی چل رہا تھا نا. وہ دیکھ رہے تھے کہ اس تخلیق میں ہمارے آثار کا کیا کیا ظہور ہو رہا ہے اور کیا کیا. انہوں نے بڑے بڑوں کا ذکر کر دیا اور اوپر چلے گئے ہیں. تو یہ بلا اقوان، بلا اکوان کا مطلب ہے کہ جہاں پر اب کوئی تخلیق نہیں ہے، کون نہیں رہے گی، کوئی کائنات نہیں رہے گی. خلق کے بغیر. ہاں، تخلیق نہ رہی جدھر، کون کے بغیر ہو گیا نا. کن کے بعد جو ہوتا ہے نا اس سے آگے چلے گئے، کلمہ کن سے آگے چلے گئے. اقوان کے بغیر جہاں کوئی تکلیف نہیں. یعنی کہ تخلیق کا جو عالم تھا نا اس سے آگے نکل گیا نا. وہاں پر اکوان شکوان اب ختم ہو گیا، اب اگلا سفر ہے. آگے کہتے ہیں وصلوا الیہ وآینوا ما اضمروا، جب اس تک پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا پوشیدہ ہے. من غیب سر سر کل اعلان، کہ جو حق یعنی کہ غیب میں تھا، جو سر کا بھی سر تھا، انہوں نے اس کو سب کچھ جا کے نہیں دیکھ لیا. اچھا ہمارے پاس یہ پاورز ہیں، اسماء نے یہ سب کچھ جان لیا. سبحانہ و تقدست اسماءہ، پاک ہے وہ اور اس کے اسماء بھی پاک ہیں. وعن الزیادۃ جل والنقصان، اور اس کے اسماء میں جو نہیں ہے نہ کوئی کمی ہے تو نہ کوئی زیادتی ہے، وہ اس سے منزہ ہے. تو یہ سارا جو نہیں ہے اسماء کا ایک شیخ نے سفر بتایا ہے. اور یہ کلام شیخ نے کہا کہ مجھے اپنے داخل میں اندر سے مجھے کوئی آواز آئی ہے یا میں نے سنا ہے یا پایا ہے، تو اس کلام میں مجھے یہ سمجھ آیا ہے